بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17ویں تراویح کا خلاصہ یعنی 21ویں پارے کے آغاز سے سورہ سجدہ کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ مکے میں مسلمانوں کو شدید حوصلہ شکن مشکلات سے سابقہ پیش آ رہا تھا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پچھلی آیات میں صبر و ثبات اور توکل علی اللہ کی مسلسل تلقین کرنے کے بعد اب انہیں عملی تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، کیونکہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو ایک مومن کو باطل کی طغیانیوں کے مقابلے میں کامیاب بنا سکتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت دلوں کے زنگ کو دور کرنے، نصیحت حاصل کرنے، اللہ کی آیات کو دلوں میں راسخ کرنے، راہ حق کی عظیم جد و جہد پر ابھارنے اور انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان کرنے اور زندگی میں رفعت اور بلندی کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اور نماز ایک مومن کی معراج ہے، اس کے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہے۔ وہ ایک طرف بے حیائی اور فحاشی اور تمام برائیوں سے روکتی ہے، جس سے ایک مومن کے اندر اخلاق کی پاکیزگی اور سیرت و کردار کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف یاد الہی کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے، جس کی بدولت انسان کے قلب میں طمانینت اور سکینت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ عزم و حوصلہ پیدا ہوتا ہے جو اس کو خدا کے سوا ہر خوف اور ہر طمع سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ اصلی قوت اور حقیقی شجاعت ہے جو ایمان اور خدا کے یاد سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر ظلم و ستم تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کی بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ۔ خدا کی زمین وسیع ہے، جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ ان سب باتوں کے ساتھ توحید اور معاد دونوں حقیقتوں کو دلائل کے ساتھ ان کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی۔ سورہ روم مکی صورت ہے۔ آغاز اس بات سے کیا گیا کہ آج رومی مغلوب ہو گئے، ایران غالب ہو گیا، مگر چند سال نہ گزرنے پائیں گے کہ پانسا پلٹ جائے گا اور جو مغلوب ہے وہ غالب ہو جائے گا۔ اس تمہید سے یہ مضمون نکل آیا کہ انسان اپنی سطح بینی کی وجہ سے وہی کچھ دیکھتا ہے جو بظاہر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اس ظاہر کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ جب دنیا کے ذرا سے معاملات میں آدمی اپنی ظاہر بینی کی بنا پر غلط تخمینے لگا بیٹھتا ہے تو پھر بحیثیت مجموعی پوری زندگی کے معاملے میں ظاہر حیات دنیا پر اعتماد کر بیٹھنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس طرح روم و ایران کے معاملے سے تقریر کا رخ آخرت کی طرف پھر جاتا ہے۔ انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخرت ممکن بھی ہے، معقول بھی، اس کی ضرورت بھی ہے۔ اس سلسلے میں آخرت پر استدلال کرتے ہوئے کائنات کے جن آثار کو شہادت میں پیش کیا گیا ہے وہ بعین ہی وہی آثار ہیں جو توحید پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک زمین میں تم انسانوں کی شکل میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ اسی طرح آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے اختلاف میں، تمہارے رات اور دن کو اس کا فضل تلاش کرنے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور طمع کے ساتھ، اور آسمانوں سے پانی برساتا ہے، پھر مردہ زمین کو اس کے ذریعے زندہ کرتا ہے۔ آسمان اور زمین
اسی کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک ہی بار پکارے گا تو تم اچانک نکل پڑو گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اصل دین فطرت پر قائم رہنے اور اسی کی دعوت دینے کی تاکید کی گئی۔ اس دین کی بنیاد نماز اور زکوٰۃ پر ہے۔ جن لوگوں نے اس دین فطرت کو بگاڑا ہے ان کو تنبیہ کہ اب ان کے محاسبے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ تم صبر کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو اور فیصلے کے دن کا انتظار کرو۔ خاتمہ کلام پر تمثیل کے پیرائے میں لوگوں کو سمجھایا گیا کہ جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین خدا کی بھیجی ہوئی بارش سے ایک جی اٹھتی ہے، اسی طرح خدا کی بھیجی ہوئی وحی نبوت بھی مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے حق میں ایک باران رحمت ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے تو یہی عرب کی سونی زمین رحمت الہی سے لہلہا اٹھے گی، فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ اس میں لوگوں کو شرک کی نامعقولیت اور توحید کی صداقت و معقولیت سمجھائی گئی ہے اور انہیں دعوت دی گئی ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑ دیں، کھلے دل سے اس تعلیم پر غور کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، اور کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ ہر طرف کائنات میں اور خود ان کے اپنے نفس میں کیسے کیسے صریح آثار اس کی سچائی کی شہادت دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بتایا گیا کہ کوئی نئی آواز نہیں ہے جو دنیا میں پہلی بار اٹھی ہو، بلکہ پہلے بھی جو لوگ علم و عقل اور حکمت و دانائی رکھتے تھے وہ یہی باتیں کہتے تھے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تمہارے اپنے ہی ملک میں لقمان حکیم گزر چکے ہیں، دیکھ لو کہ وہ کس عقیدے اور کن اخلاقیات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اور اپنے والدین کا شکر بجا لانا۔ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا۔ وہ باریک بھی باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، آ پڑی مصیبت پر صبر کرنا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اللہ خود پسند اور فخر جتلانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اپنی آواز پس رکھو۔ سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ نئے مسلمان ہونے والے نوجوانوں کو بتایا گیا کہ والدین کے حقوق تو بے شک خدا کے بعد سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر وہ تمہیں دین شرک کی طرف پلٹنے پر مجبور کرے تو ان کی یہ بات ہرگز نہ مانو۔ اس کے بعد فرمایا جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو تو اس نے واقعی ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ آخر میں کہا گیا کہ اپنے رب کے شکر گزار بنو اور اس دن کو یاد رکھو جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آ سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے۔ اس دن کا آنا امر قطعی ہے۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع توحید، رسالت، آخرت کی طرف دعوت اور شبہات کو رفع کرنا ہے۔ ان سے فرمایا گیا کہ یہ قرآن جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، عقل سے کام لے کر خود سوچو کہ ان میں کیا چیز اچھمبے کی ہے۔ آسمان و زمین کے انتظام کو دیکھو، خود اپنی پیدائش اور بناوٹ پر غور کرو۔ کیا یہ سب کچھ قرآنی تعلیمات کی صداقت پر شاہد نہیں ہے؟ پھر عالم آخرت کا ایک نقشہ کھینچا گیا اور ایمان کے ثمرات اور کفر کے نتائج بیان کر کے یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ لوگ برا انجام سامنے آنے سے پہلے کفر چھوڑ دیں اور قرآن کی تعلیم کو قبول کر لیں۔ پھر ان کو بتایا گیا یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کے قصوروں پر ایک آخری اور فیصلہ کن عذاب میں اسے پکڑ نہیں لیتا، بلکہ اس سے پہلے ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتا رہتا ہے تاکہ اسے تنبیہ ہو اور اس کی آنکھیں کھل جائے۔
اسی پر آیاتیں ختم ہوتی ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ